شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مبلیغ ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قافلوں کے قافلے مدینے کی جانب رواں دواں ہیں، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں چند واقعات مدینہ بیان کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا، جھوم جھوم کر سنو۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عمران الواسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کے لیے رواں دواں تھا۔ راستے میں مجھے سخت پیاس لگی، پانی میسر نہ تھا، شدت پیاس سے جاں بلب ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب دم ٹوٹا کہ اب دم ٹوٹا، کیونکہ پہلے دور میں سفر جو تھا وہ اونٹوں پر ہوتا تھا اور بہت دن میں مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے رہے۔ اب کار میں تو 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، 4 گھنٹے تک بھی کار پہنچ جاتی ہے۔ اسی عالم یاس اور بے مائگی کی کیفیت میں ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز گھوڑے سوار، گھوڑا بھی سبز ہے، اس کا لباس بھی سبز ہے، اس کے ہاتھ میں پیالہ بھی سبز ہے اور پیالے میں شربت بھی سبز رنگ کا ہے۔ تو وہ سبز سوار میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور مزے کی بات یہ کہ اس کے گھوڑے کی لگام بھی سبز اور زین بھی سبز، سبز ہی سبز۔ اس سبز گھوڑے سوار نے مجھے وہ سبز شربت کا سبز پیالہ پیش کیا اور فرمایا کہ پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا
مگر اس سبز پیالے میں سے سبز شربت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر وہ سبز لباس میں ملبوس سبز گھوڑے سوار نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اس سبز گھوڑے سوار نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو اور حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور دونوں یاران مزار سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کر لو، تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ جہاں بلب ہوں جہاں بلب پر رحم کر اے لب عیسیٰ دورہ الغیاث۔ تو آپ نے دیکھا سفر مدینہ میں کیسی مدد ہوتی ہے، کیسے مزے کو بھی مزے آتے ہیں نا۔ تو شدت پیاس سے جب دم ٹوٹنے لگا تو سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت عطا فرمائی ہے، اس عظیم الشان جنت کے نگران جن کا نام ہے رضوان، بہت سے لوگ رضوان نام رکھتے ہیں نا، اچھا نام ہے، ذوات ہے اس میں رضوان، تو یہ جنت کے نگہبان فرشتے کا نام ہے رضوان۔ تو رضوان تشریف لے آئے۔ رضوان جنت جو ہے وہ سبز لباس میں سبز گھوڑے پر سوار ہو کر، جس کی زین بھی سبز، لگام بھی سبز، ہاتھ میں جام بھی سبز، اس میں شربت بھی سبز، یہ لے کر تشریف لے آئے۔ جنت میں ہمیں بھی سبز لباس عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی حدیثوں میں موجود ہے کہ جنت میں سبز لباس بھی ہوگا۔ تو الحمدللہ جو سوئے مدینہ جاتا ہے اس کی تو یوں امداد ہوتی ہے الحمدللہ، ہے نا۔ سرکار اس طرح اپنے غلاموں کی خبر لیتے ہیں۔ ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو۔ ناتوانی مانے کمزوری، ضعف مانے کمزوری، ہے نا۔ تو ناتوانی کا علم ہم ضعفا یعنی کمزوروں، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے۔ یہ تو مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ کسی اور شاعر نے شعر کا غالباً اپنے انداز میں آسان ترجمہ یوں کیا، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر گر پڑا، کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین شخص خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑا ہے۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ انہوں نے کہا دیکھو کیا دیکھتے ہو؟ تو میں نے حیرت سے کہا یہ تو مدینہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اترو گھوڑے سے اور جاؤ، رسول پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پاک میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے زائر مدینہ کی اس طرح امداد کی، اور ان کو مطلب آن کی آن میں سیراب کر کے مدینے بھی پہنچا دیا۔ تو ان حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جہاں چاہیں جدھر چاہیں جس طرح چاہیں بآسانی پہنچا سکتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے حج کے لیے روانہ ہوا، تو شہر کے بہت سارے لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے شہر کے سرحد تک، اور ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو
تو میری طرف سے بھی حضور پرنور شافتے ہوئے یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس آدمی کا سلام پہنچانا بھول گیا۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا، ذوالحلیفہ یا بیار علی بھی کہلاتا ہے یہ علاقہ، یہاں سے احرام باندھتے ہیں کیونکہ یہ ذوالحلیفہ جو ہے میقات ہے، مدینہ شریف سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ پر احرام باندھنے کے لیے آئے تو مجھے اس آدمی کا سلام پہنچانا یاد آیا کہ میں تو سلام پہنچانا بھول گیا ہوں، لہذا اپنے ساتھیوں سے جو قافلے والے تھے ان سے کہا کہ مجھے دوبارہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ لوگ میرے اونٹ کا خیال رکھیے گا۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ بھائی تم آؤ گے اس کو تو بہت دیر لگے گی اور ہمارا قافلہ جو ہے اس کی روانگی کا وقت ہے اور انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اب آپ خطرہ ہے کہ قافلے سے دوبارہ مل بھی نہیں سکتے۔ اس سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ انہوں نے اونٹ کا کہا کہ اونٹ سنبھال کے رکھنا، اس ذوالحلیفہ سے سرکار کے روزے تک اونٹ پر کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے دیوانے ہوں گے جو مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے ہوں گے، سمجھ میں یہ آتا ہے۔ دیکھیں ذوالحلیفہ مدینہ شریف سے باہر ہے، تو یہ اونٹ ان کو سونپ کر سرکار کے روزے پر مدینہ شریف پیدل چل پڑے ہوں گے، اور ذوالحلیفہ سے سرکار کا روزہ پاک کئی میل دور ہے اور دیوانوں کے لیے کوئی دور نہیں۔ ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے چلنا ضرور ہے۔ خیر، تو انہوں نے تو ڈرا دیا کہ اب تم مکہ شریف تک تو قافلے کو پا بھی نہیں سکو گے، بالکل تنہا رہ جاؤ گے۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے تو سلام کیونکہ پہنچانا تھا تو میں تو مدینہ شریف آ گیا، اور روزہ انور پر حاضر ہو کر اس شخص کا بھی سلام عرض کیا۔ اے خیر کریمن، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ان دونوں صحابہ کو شیخین کہتے ہیں، شیخین، تو تعظیماً ہم شیخین کریمین کہہ سکتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ رات ہو چکی تھی، میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق دریافت کیا، اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، ظاہر یہ پیدل قافلے کو پا تو سکتے نہیں تھے، تو قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ تو میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ کر آ گیا اور سوچا کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور میں سو گیا۔ آخر شب میں نے تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شخص ہے، حضور اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ ارشاد فرمایا تم ابو الوفا ہو، یعنی تم وفادار ہو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر مسجد حرام کے اندر رکھ دیا۔ جانتے ہو مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہاتھ پکڑ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بزرگ کو ہاتھ پکڑ کر مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں رکھ دیا، یعنی ہاتھ پکڑ کر آن کی آن میں پلک جھپکتے میں سرکار نے طے کرا دیا، مدینے سے اٹھایا مکہ شریف میں رکھ دیا، اور آنکھ بھی کھل گئی تو اپنے آپ کو مسجد الحرام میں پایا۔ میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن قیام کیا، اس کے بعد کہیں جا کر میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ زمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس سے پتا چلا کہ دوسروں کا سلام لے جانا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔
तो सआदत की बात है। और ये भी पता चला कि जब कोई मदीने जा रहा हो तो उसको जरूर कहना चाहिए कि भाई हमारा सलाम आका को अर्ज कर देना। ये आम तौर पर देखा है कि जो मदीने शरीफ जा रहा है, हज पर जा रहा है, लोग उसको ये तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए ये दुआ कर देना, मेरी औलाद नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरी नौकरी नहीं लगती और मेरी ये नहीं होता। ये काम तो दुआ के लिए बोलते हैं, ये जनरली सब बोलते हैं तकरीबन, दुआ करना, हमें दुआ में याद रखना। लेकिन ये कोई कोई के नसीब में सआदत है जो दुआ करना कहे बल्कि कहे कि आका को मेरा सलाम बोलना। देखो ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गमखार हैं नहीं है। जब पैदा हुए जमीन पर तशरीफ ले आए, उस वक्त सजदे में थे, रब्बे हबली उम्मती होठों पर जारी था, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, और उम्र भर हमें याद फरमाते रहे। मेराज की रात भी उम्मत को याद किया, कब्र में भी उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, और क़यामत में भी सभी जानते हैं कि हम गुनाहगारों की आका शफाअत फरमाएंगे। तो अल्लाह के बंदो, ऐसे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जा रहा हो, तुम उसे दो अल्फाज नहीं कह सकते कि भाई मेरा सलाम बोल देना। इतना भी ज़हन नहीं है, इतना भी तसव्वुर नहीं, इतना भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो सलाम भेजना बहुत बड़ी सआदत है। और कभी कभी करम की ऐसी घड़ियां होती है। मैं आओ तुम्हें एक वाकया बताऊं कि सलाम भेजने में कितना फायदा है। मैं एक बंदे खुदा को जानता हूं, उसने एक ज़ाहिर मदीना से कहा कि भाई मेरा आका को सलाम बोल देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी आदत है, वो उमन ज़ाहिरों को बोलता रहता है मेरा सलाम बोल देना, मेरा सलाम बोल देना। तो उसको भी बोला कि मेरा सलाम बोल देना। अब देखो मकबूलियत की घड़ी होती है। तो उस ज़ाहिर ने जब मदीने की हाजिरी हुई तो उसको याद आ गया, उसने सरकार से सलाम अर्ज कर दिया कि सरकार फुला ने आपको सलाम अर्ज किया है। तो मज़ार पुरनवार से उसे महसूस हुआ कि सरकार फरमा रहे कि उसको भी मेरा सलाम बोल देना। तो इस शख्स ने जो सलाम लेकर गया तो ये सोचने लगा कि शायद मेरा वहम हुआ है, मेरा वहम हुआ है। मैं इस काबिल का कि सरकार की आवाज सुनूं और सरकार मुझसे फरमाए कि उसको मेरा सलाम बोलना। तो उसको 2 बार फिर आवाज आई कि उसको भी मेरा सलाम बोल देना। तो ये कि सलाम भेजते रहने से कभी करम की बात होती है, तो इस तरह के करम भी हो जाते हैं। और सलाम ले जाने वाले पर भी करम हो जाता है कि सलाम ले जाने वाले खुशनसीब को भी सरकार की आवाज महसूस हुई, आवाज मुबारका। ये भी तो बहुत बड़ी सआदत है। तो इसलिए मतलब जब भी कोई ज़ाहिर जाए तो याद आने पर, मौका मिलने पर याद करके, बल्कि आप मतलब कोशिश किया करें, उससे कह दिया करें कि भाई मेरा सलाम अर्ज कर देना। हाँ, अब जैसे कि मेरे जैसा आदमी जाता है मदीने शरीफ, तो उसको तो बहुत सारे लोग सलाम का बोलते हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सबके नाम याद रखे। ये सही अर्ज कर रहा हूं। अब खास खास नाम याद रहते हैं, जैसे मैं तकरीबन हर हाजिरी में हमारे बापू शरीफ का सलाम अर्ज करता हूं कि बापू शरीफ याद रहते हैं। जरा जो दावत इस्लामी का ज्यादा काम करते हैं और नजरों में आते रहते हैं, तो उनका अगर वो मुझे कहते हैं कि सलाम कहना तो कह देता हूं। अब जो कहे नहीं उसका सलाम कैसे कहूं? ये मैं आपको एक पते की बात बताता हूं कि लोग खामाखा मतलब दूसरों का सलाम कहते रहते हैं, इसने सलाम का। मुझे भी लिखते हैं कि आप सारे लाहौर वालों की तरफ से सलाम, अल्लाह, तमाम इस्लामी भाइयों की तरफ से आपको सलाम। तो ये झूठ हुआ या नहीं? क्या तमाम इस्लामी भाइयों ने कहा था कि मेरा सलाम कह देना? सारे लाहौर वालों ने कहा था कि मेरा सलाम कह देना? ये एक नुक्ता है जो मेरे जहन में आता है कि शायद ये मतलब है ना कि झूठ हो जाएगा, या ये लिखते हैं, बल्कि यूं क्लियर लिखते हैं कि आपको सारे इस्लामी भाइयों ने सलाम कहा है। अब 1-2 ने कहा, इसका मतलब सारे इस्लामी भाइयों ने कहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह मैं फिर इस तरह सलाम अर्ज करता हूं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको सलाम का कहा है उन सब का सलाम कबूल फरमाए। अब जो कहे नहीं उसका सलाम कैसे मैं कहूं? तुम्हारा प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना तो फिर मदीना है, और मदीने जाना बहुत बड़ी सआदत भी है और मदीने में इम्तिहान भी है। एक और मदीने से मुताल्लिक नाजुक हिकायत, नाजुक वाकया पेश करता हूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मदीने शरीफ में एक शख्स को देखा कि वो हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त वो रोता रहे और बस तौबा करता रहता था, माफी मांगता रहता था और कोई दुआ नहीं करता था। तो मैंने उस शख्स से पूछा कि भाई क्या मामला है और तुम किस बात की तौबा कर रहे हो और इस कदर रो रहे हो? तो उस शख्स ने रोते हुए कहा कि एक बार मैंने मदीने शरीफ की दही के बारे में ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले
کہ مدینے کی دہی اچھی نہیں ہے تو کھٹی ہے، مدینے کا دہی کھٹا معاذ اللہ. تو بس میری جو نسبت تھی، مجھے جو مقام حاصل ہوا تھا، فوراً سلب ہو گیا، ختم ہو گیا، نکال لیا. اور مجھے آواز آئی، او عیب نکالنے والے، نظر محب سے دیکھ، یعنی محبت کرنے والے کی نظر سے دیکھ. عشق و محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے عمدہ ہے. تو اب کتنا نازک معاملہ ہے نا. سنبھل کر پاؤں رکھنا آجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اب مدینہ شریف میں جا کر قفل مدینہ مست ہے، ورنہ وہاں کی چیزوں میں عیب نکالے، وہاں کے مکانات میں عیب نکالے، کہ عام طور پر یہ ہماری زبان پر ہوتی ہیں باتیں. عام طور پر اتنی مہنگی، کراچی میں تو اتنے کی ملتی ہے یار، یہاں تو لوٹتے ہیں. اپنے ادھر پاکستان میں تو یہ چیز بہت سستی ملتی ہے. طرح طرح کا مطلب ہم لوگ جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں. تو بھائی مدینے تو جائی لٹنے کے لیے رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں نا، کہنے والے کہتے یہاں خود آ کے بک جاتے ہیں خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر مدینہ ہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو وہاں تو بندہ جاتا ہے لٹنے کے لیے. جس آقا کا دیا ہوا ہے، کمایا ہے خوب، وہ سب وہاں نہیں لٹاؤ گے تو کہاں لٹاؤ گے؟ کیا ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹو گے؟ تو ہم نے تو ایسے لوگ سنے کہ مدینے شریف میں جا کر قصدن ٹھگا جاتے ہیں، قصدن ٹھگا جاتے ہیں. یعنی وہ جو بھی دام بتائے جس سے خریدنا ہے، اس سے بارگیننگ نہیں، جو بھی بولے بس اس کو چپ چاپ دے دینا. بھلے مکہ شریف میں وہ سستا ہے، لیکن مدینہ شریف میں یہ چیز مہنگی خریدنی. تو یہ ایک مطلب نکتے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ مینا شریف میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک جانور قربان کرنا ہے جس سے ہو سکے، سرکار کے نام پر، اور قصدن ٹھگا جانا ہے. اپنے کو ٹھگ لے ایسا ذہن بنا کے جانا ہے. یعنی جس جانور پر ہاتھ رکھا کہ وہ بھئی قربانی کا اہل ہے، اب وہ جتنا بھی مانگے، بے شک مطلب 300 ریال ادھر کہہ رہا ہے اور یہ 700 ریال کہہ رہا ہے، اور بالکل مطلب کہ دن دار ہے، وہ زیادہ دام مانگ رہا ہے. لیکن چونکہ یہ جانور آقا کے نام پر لے رہے ہیں تو اب اسی سے 700 ریال کا بس لے لو، آقا کے نام پر ٹھگا جاؤ. یہ محبت کی باتیں سب کی سمجھ میں ہو سکتا ہے نہ آئے، ہے نا. پتہ نہیں محبوب کو کیا ادا پسند آ جائے. تو اب دہی کو کھٹا بتایا تو دیکھو وہ کیسا کھٹائی میں پڑ گیا بندہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ کہا نا کسی نے، سنبھل کر پاؤں رکھنا آجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کی ہر شے جو ہے وہ عمدہ ہی عمدہ ہے نا. خدا کی قسم، محبوب کی گلی کا جو سنگ ریزہ ہے وہ ہمیں ڈائمنڈ سے بھی زیادہ عزیز ہے، ڈائمنڈ سے بھی زیادہ عظیم ہے. ڈائمنڈ یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، ڈائمنڈ سنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائمنڈ نصیب نہ کرے، ہمیں تو محبوب کی گلیوں کی خاک نصیب کرے. بعد مردن یہ احسان کرنا، منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا، اور میرے کفن پر لگانا گر میسر ہو ان کا پسینہ. اب ایمانداری سے بتاؤ، آپ کا ضمیر کیا بولتا ہے کہ انتقال کے بعد آپ کی قبر میں ڈائمنڈ رکھ دیا جائے، دنیا کے سارے قیمتی ہیرے دھبیڑ دیے جائیں، یہ آپ کو قبر میں راحت بخشیں گے، یا آقا کی گلی کا کوئی خاک کا ذرہ قبر میں رکھ دیا جائے وہ سکون بخشے گا؟ اپنے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ڈائمنڈ سے زیادہ آقا کی گلی کا سنگریزہ عزیز ہے. تو دنیا کے ہیرے جواہرات بیکار ہیں، آقا کی گلی کی خاک یہ ہمارے لیے سرمہ بینائی ہے، اور ہیرے اور جواہرات سے بھی ہمارے لیے یہ افضل ہے آقا کی گلی کے سنگریزے. اب اس پر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مدینے کی خاک اٹھا کر یہاں لانا شروع کر دو. وہ ہوا یوں کہ ایک بار حضرت ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پرانوار سے، یہ امی جان جو ہے ہماری، یہ نواریہ، یہ مدینہ روڈ جو ہے
मदीना शरीफ की तरफ जो जाता है रोड, उस रोड के बीच में नवारिया के करीब बीच में आराम फरमाए। जियारत की है मैंने कई बार, तो रोड के बीच में आराम फरमाए, मजे की बात ये। तो वहां से मैंने चंद संगरेजे लिए और उनको कलेमा तैयबा सुनाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां के संगरेजों को, दरख्तों को, दीवारों को, जहां जहां मौका मिलता है कलेमा सुनाता रहता हूँ। जब जब याद आता है, मौका मिलता है, कलेमा सुना देता हूँ कि इन संगरेजों की और मिट्टी की और दीवारों की और मदीने के दरख्तों की, डालियों की, पत्तों की गवाही से इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। खैर, तो मैंने चंद संगरेजे लिए, कलेमा पढ़ के उनको गवाह किया और मैंने कहा इनको पाकिस्तान भेजेंगे, दीवाने खुश होंगे। तो संगरेजा हम अपने घर पे ले आए मक्के शरीफ में। तो एक संगरेजा जो ना, संगरेजा यानी पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा शरीफ जो था, या पत्थर शरीफ का टुकड़ा, वो खुद ब खुद तर हो गया, है ना, भीग गया, और उसकी तरी जो थी वो फैलने लगी। तरी खुद ब खुद भीग गया और एकदम भीगते भीगते उसकी नमी जो थी वो बढ़ गई। तो मैं समझ गया कि ये सुन गया है कि मुझे पाकिस्तान भेजेंगे। मैं अम्मी जान के कदमों में पड़ा रहता हूं यहाँ, तो यहाँ से उठाकर यहाँ से मुझे जुदाई कर दी जाएगी और वो मुझे पाकिस्तान ले जाएंगे जंगल में। तो शायद ये अम्मी जान की जुदाई में रो रहा है, मैं समझ। तो मैंने इसको चूमा और जो इस्लामी भाई थे उनको जियारत करवाई। देखो, मैंने कहा कभी आशिक पत्थर ना देखा हो तो ये देख लो, है ना। हम लोग तो पत्थर से भी बदतर है, हमें उनकी जुदाई में रोना नहीं आता, पत्थर रो रहा था। वो भी अम्मी जान की जुदाई में रो रहा था, उम्मुल मोमिनीन की। तो खैर मैंने फिर कहा कि ठीक है कि इंशाअल्लाह हम अम्मी जान के यहाँ पहुंचा देंगे। तो फिर 2-3 घंटे वो पत्थर में रख नम रहा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नमी कम होनी शुरू हो गई और वो सूख गया। फिर हमने मौके की मुनासबत से अम्मी जान की बारगाह में इस पत्थर को पेश कर दिया और संगरेजे भी शराफत के साथ दे आए वापस कि अम्मी जान हम नहीं ले जाते, हमें माफ कर दो। मैंने माफी भी मांगी अम्मी जान से। तो बहरहाल ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए उस वक्त से मेरा ये जहन बना कि मदीने शरीफ की या मक्के शरीफ की मिट्टी या पत्थर या कंकर नहीं ले आना चाहिए। देखो, हम मदीने से जुदा होते हैं, हमको भी तो दर्द होता है, गम होता है कि मदीने से जुदा हो रहे हैं, रोना आता है ना। तो जब हम वहां की जिन्स नहीं है, हम लोग तो जाते और आ जाते, लेकिन वो तो मिट्टी और पत्थर वहां की जिन्स है। तो जो बरसों से, सदियों से आका की राहगुजर में है, उसको जब जुदा कर दोगे तो उसको कितनी तड़प होगी और कितना गम होगा। तो हर मिट्टी का जर्रा हम पर इजहार गम करे ये जरूरी नहीं। तो एक पत्थर ने रोकर अपने कान पकड़ लिए, है ना, इजहार गम कर दिया, क्या मेहरबानी करके मत ले जाओ उनको। तो अब ये भी मुमकिन है कि इसलिए उस पत्थर का गिरिया मुझ पर जाहिर हुआ हो कि ये हजारों लाखों तक इस पत्थर के पैगाम को पहुंचा सकेगा, ये मुमकिन है। बहरहाल ये मेरा कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं कि सही हो। तो इसलिए मतलब मुझे तो दीवाने लाते रहते, मिट्टी देते रहते मदीने की। अब मैं या तो जमा कर देता हूँ या किसी को बोल देता हूँ कि मदीने ले जाओ, या मैं खुद मदीने शरीफ जाकर उनको छोड़ दूंगा, इस तरह करता हूँ। ये मेरा अपना जहन है, मैं नाजायज का फतवा नहीं देता। आप जाकर किसी को पूछो और फिर मसाइल खड़े करो। शरअन गुनाह या नाजायज नहीं कह रहा, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो इसलिए मेरा जहन ये है कि मदीने शरीफ की मिट्टी मदीने ही में इस्तेमाल हो जाए तो अच्छा। यहां तक के बदन पर अगर मिट्टी लगी हुई है मदीने की, कपड़ों में लगी हुई है, तो उसको भी अच्छी तरह झाड़ कर गुस्ल करके मदीने से बाहर निकले तो अच्छा है कि वहां की मिट्टी वहीं मतलब सारी बह जाए, मदीने में रह जाए। कोई मदीने की मिट्टी का जर्रा मदीने से बाहर कसदन न ले जाया जाए। शरीफ में मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमन्ना व सद्दक़ना, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह।